السلام علیکم ساتھیوں اور دوستوں، ہم نے اپنی کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر 150 تک سنا اور پڑھا تھا۔ آج ہم اس کتاب کا باب پنجم نبی ارمین امام الانبیاء کی معراج شریف پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد بیت المقدس تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا مشاہدہ ہی دراصل اسرا یا معراج ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 27 رجب سن 11 نبوی کو پیش آیا۔ اس تاریخ پہ اگرچہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی مانا جاتا ہے کہ یہ سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور سفر طائف کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ واقعہ معراج بہت اہم ہے، اگرچہ مادی کائنات میں یہ عقل و قیاس سے بالا تر ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس وقت بھی صحابہ کرام نے اس کو صحیح تسلیم کیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب اسلام بہت سخت اور پرخطر دور سے گزر رہا تھا کہ ایک رات کو وہ مبارک، مقدس و مقبول ساعت آ پہنچی جو خدائے قدوس نے اپنے بندے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر ملکوت کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ خداوند ذوالجلال نے آنے والے زمانے کے لیے خاتم النبیین سرور کائنات کو احکامات اور عمل کے نفاذ کی تعلیم دینا تھی۔ کائنات کے 14 طبق کا مشاہدہ کرانا تھا۔ اس کے علاوہ جنت، دوزخ اور عالم برزخ کے مظاہر آپ پر روشن کرنا تھے۔ آپ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمانوں پر برق رفتاری سے پہنچنا اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا بظاہر مافوق الفطرت بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ برق رفتاری، یہ ہوائیں، یہ ارض و سماوات کی تسخیر، سب کچھ انسان کے قبضہ قدرت میں دینے کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں تھیں جو آپ کو عطا کر کے دکھائی گئیں، کیونکہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے ابد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بڑے عظیم الشان پیغمبروں کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو ان کی چشم بصیرت کے سامنے اپنے جلوے، اپنی قدرت کی حیرت انگیز کرشمہ سازیاں ظاہری آنکھوں کے پردے ہٹا کر دکھاتا ہے، اور ان کے لیے زمان و مکہ کی تمام قیود ختم کر دی جاتی ہیں۔ کائنات کے وہ مظاہر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جس قوت نے کائنات مادی کو تخلیق کیا ہے، وہ اس میں ترمیم و تنسیخ بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات کو ناقابل تصور تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ناقابل یقین نہیں۔ ایسے معجزے انبیاء علیہ السلام کے حق الیقین کے لیے بھی ضروری ہیں تاکہ ان کو طمانینت قلب رہے اور وہ وثوق کے ساتھ لوگوں کو ہر بات بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو وقت، زمانے، علاقے اور ان کی ضرورت کے مطابق احکامات صادر فرماتا ہے، جیسا ان کا منصب اور مرتبہ ہوتا ہے۔ کلام حکیم میں ہے کہ خدا کے رسول دنیا کے ہر خطہ، ہر گوشہ اور ہر علاقے میں آتے رہے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت نوح سے شروع ہوا۔ کلام پاک میں تفصیلاً نام و ذکر ان انبیاء کا ہے جو عرب کے گرد و نواح میں آتے رہے، کیونکہ اہل عرب ان کے ناموں سے واقف تھے۔ یہ سلسلہ نبوت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور مزید کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ بہت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم کو ہم اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں دکھانے کا عظیم اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں ان کی قوم کے لیے خوشخبری سنائی۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یعقوب بیر سبے سے فاران کی طرف چلا۔ ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں گزار دی۔ کیونکہ سورج غروب ہو گیا تھا، اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا کر سرہانے رکھ لیا اور وہ اس جگہ سونے لیٹ گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر رکھی ہے اور اس کا دوسرا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر اترتے چڑھتے ہیں، اور خداوند اس پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا، اسحاق کا خدا ہوں۔ جس زمین پر تو لیٹتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، تیری نسل زمین کے گرد ذروں کی مانند پھیل جائے گی، تو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزار کر واپس اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر جزیرہ نما سینا سے گزر رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، وہاں دور سے ان کو آگ نظر آئی۔ انہوں نے سوچا جا کر تھوڑی سی آگ لے آؤں، ممکن ہے کوئی راستہ بتانے والا بھی وہاں مل جائے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر اس طرح ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 تا 14 کا۔ جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھ کو کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس کی طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وحی میں کہا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا، سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 تا 145 کا ترجمہ ہے، فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔
بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی سے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دی اور کہا کہ ان کو مضبوط ہاتھوں سے تھام کر سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کا نظر آنا، خدا سے ہم کلام ہونا اور تحریری شکل میں احکامات کا ملنا ہی ان کا منفرد اعزاز تھا۔ امام الانبیاء کے مراحل معراج، سورت اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء ہیں، آخر الزماں ختم النبیین ہیں، اس لیے ان کو بارگاہ لامکہ میں وہاں تک رسائی ہوئی جہاں تک انسان کے قدم اس سے پہلے نہیں پہنچے تھے، اور وہ کچھ مشاہدہ کرایا گیا جو آنے والے زمانے اور ابد تک کے لیے ضروری تھا۔ اسراء کا واقعہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد بیت المقدس تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس عظیم حیرت انگیز واقعے کو شریعت کی زبان میں اسراء یا معراج کہتے ہیں۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معراج کے واقعے کو کئی لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ سفر 2 مرحلوں میں طے ہوا۔ پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا۔ سورۃ النجم آیت نمبر 1 تا 12 کا ترجمہ ہے: قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پہ تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا؟ مطلب یہ ہے کہ جب رات کا آخری ستارہ غروب ہو گیا اور صبح روشن ہو گئی، یہاں رفیق سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ کفار مکہ کے لیے آپ اجنبی نہ تھے بلکہ پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر تک ہر طرح ان کے جانے پہچانے اور ساتھ رہنے والے تھے، بلکہ یہ بات صبح روشن کی طرح آیا تھی کہ وہ بھٹکے اور بہکے ہوئے انسان نہیں تھے۔ جب صبح صادق ہوئی تو افق پر رسول خدا کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھے۔ وہ آپ کی جانب بڑھنا شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے، پھر ان کی جانب جھکے اور ان کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ واقعہ یا مشاہدہ دن کی روشنی میں اور بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے ہوا۔ اس پر دل نے شک نہیں کیا کہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ کوئی خیالی تصور نہیں تھا، بلکہ دل نے ٹھیک ٹھیک وہی سمجھا جو آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ فی الواقع وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے اور خدا کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور وہ پیغام واقعی خدا کی طرف سے تھا۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا اور جبرائیل کو افق پر دیکھا۔
حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نہایت برق رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، جو انبیاء کرام کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی۔ وہاں چشم فلک نے یہ روح نواز منظر دیکھا کہ تمام انبیاء سابقین رسول مقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بستہ ہیں۔ آپ امامت فرما رہے ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتدار کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر یہ انوکھا واقعہ ظہور پذیر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے ہیں اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252 تا 253 کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خود خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ واقعہ معراج کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس رات نئے دور کا آغاز ہوا اور ایک نیا باب کھولا گیا۔ معراج کا پہلا مرحلہ مسجد اقصی یا بیت المقدس کا سفر ہے، کیونکہ اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ گویا رب العزت کی نوازشوں اور رحمتوں کی جنت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے، حرم کعبہ اور بیت المقدس کے انوار و برکات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا جائے، اور حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اب یہ امانت سونپ دی جائے۔ گویا ارض مقدس کی تولیت اس رات سرکار دو عالم کے سپرد ہوئی۔ اس اسرا سے خدائے بزرگ و برتر کا مطلب و مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے محبوب برگزیدہ بندے کو اپنے حضور طلب کرے اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ اب ابد تک عزت و عظمت کے دائمی تاجدار نبی حرمین ہی کی ذات گرامی قدر ہے۔ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، اب ان کا حسین دل آویز گلدستہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو عطا کیا۔ دوسرے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم تک سفر کیا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 13 تا 18 کا ترجمہ ہے، اور پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگر ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ چشم دید نے کیا نظارے کیے۔ ہر آسمان پر جلیل القدر انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سفر میں مختلف نشانیاں دیکھیں، کہیں جنت، دوزخ، جزا و سزا کے مناظر نظر آئے، کہیں آپ کو فلک پر ملائکہ اور کاملین انسانیت کا حال معلوم ہوا، اور آپ کو تدبر الہی کا علم ہوا جو ہر آسمان پر نافذ ہے۔ ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ آسمان میں بیت المعمور کی حقیقت وہ ہے جو تمام افراد کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کی اس عالم شہود میں ہے۔
یہاں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو جنت الماوا کے قریب آخری سرحد پر ایک عظیم الشان بیری کے درخت سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور عرض کی کہ یہ میری آخری حد ہے، اس سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے عرش اعظم تک پہنچے۔ اس وقت مالک ارض و سما نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائے اعلیٰ کے کلام اور حقائق عالیہ سن کر فیض حاصل کیا۔ اس تجلیات و انوار کی بارش میں آپ کو حضوری قلب اور روح کو تنویر حاصل ہوئی۔ اس معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے عطا ہوئے۔ پہلا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، دوسرا ہر اس مسلمان کے لیے بخشش کا وعدہ جو شرک نہ کرے، اور تیسرا عام مسلمانوں کی معراج یعنی نماز جو دن رات میں 5 مرتبہ پڑھنا ہوتی ہے۔ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ اہل مکہ سے کیا تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں اور دیگر ثبوت بھی فراہم کیے، لیکن انہوں نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اس واقعے کی تصدیق کی، جس پر بارگاہ رسالت سے انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے دیگر تمام مسلمان بھی ایمان لے آئے۔ معراج کی حیثیت کے متعلق و مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اس واقعے کو روحانی معراج سمجھتے ہیں اور دوسرے جسمانی معراج پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہیں جو رسول خدا کے زمانے میں کم سن تھے، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنے کا عظیم کارنامہ سر انجام۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان صحابہ میں سے ہیں جو معراج کو عالم بیداری کا معاملہ سمجھتے ہیں اور اس نقطۂ نظر کے سب سے بڑے پیش رو ہیں۔ معراج جسمانی تھی۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عباس کو ان آیات کی تفسیر میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تو پھر دوسرے لوگوں کو کیوں 2 اسکار توجیہوں کی ضرورت پیش آئی۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں کی تفسیر میں رویا سے مراد خواب نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا رویا ہے۔ معراج سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے زمین و آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ معراج بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا وہ عظیم واقعہ تھا کہ جس نے دنیا کے سامنے مستقبل کا نقشہ رکھ دیا۔ آپ کا آسمان پر تشریف لے جانا انسان کے لیے پیش خیمہ تھا کہ اگر انسان استقامت سے کام لے کر تفکر کرے تو زمین و آسمان کو بھی مسخر کر لے گا۔ آسمان کی وسعتیں اور پہنائیاں اس کی رہ گزر ہیں اور منتظر بھی۔ کلام پاک میں بارہا ارشاد خداوندی ہے کہ اگر تم تفکر کرو گے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے تم پر مسخر ہو سکتا ہے۔ معراج کی سرعت رفتار روشنی کی سرعت رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اس کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا، رہبری کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ خالق نے اپنے خزانہ علوم سے جس پر اس کو مکمل دسترس ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو بھیجا۔ نبی آخر الزماں کو دین و دنیا کی تکمیل کے لیے منتخب فرما کر اس انسان کامل کو منزل کی نشاندہی کے واسطے آسمان پر بلایا۔
خداوند کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کو انسانیت، بشریت اور نبوت کے اونچے درجے پر فائز کیا اور ہر لحاظ سے کامل کیا، خصوصی احکامات اور ہدایات عطا کی۔ اس اخلاق عظیم نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں اور اپنی حکمت و قدرت کے نادر نمونے دکھائے جو فی الحال انسان کی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں۔ بجلی پانی کی قوتوں نے دنیا میں تمدنی، معاشرتی اور ترقی کی راہیں کھول دیں، اور پھر کبریائی قوتوں کی عظمتیں اس پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ ابر و باد، برق و بارہ کی قوتیں ہمارے ہر روز کے مشاہدے میں ہیں اور قرآن حکیم میں جا بجا ان کے لیے آیات مبارکہ ہیں۔ سورج کی شعاؤں کی تیز رفتاری کو کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ قدرت کی خاموش سرگرمیاں انسان کی عقل و ادراک کو دعوت و فکر دے رہی ہیں کہ تسخیر کائنات کے سلسلے میں اپنا حق ادا کریں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے: آسمان کو ہم نے اپنے زور پر بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ موسع کے معنی طاقت، قدرت اور وسیع کرنے والے کے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم دوبارہ بھی آسمان کو بنا سکتے ہیں، بلکہ مسلسل اس میں توسیع کر رہے ہیں اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ ان کرشموں میں معراج کا واقعہ اور شق القمر کا معجزہ بھی ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 12 تا 13 کا ترجمہ ہے: اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات و دن کو اور سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے ہی حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اس لیے یہ معجزہ آپ کو ہی خدا ذوالجلال نے دکھانا تھا، کیونکہ مستقبل میں انسان کو گردوں فتح کرنے کی بشارت آپ ہی کے ذریعے دی گئی تھی، تاکہ انسان آسمان پر نئے نئے راستے دریافت کرے۔ کائنات کا احاطہ کرنے کے لیے بھی ابھی مزید بہت وقت درکار ہے۔ انسان کو علم کے ذریعے رب کریم نے اپنا خلیفۃ الارض بنایا، اور یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے لوگوں کو ملی کہ ابھی حضرت انسان کو غور و فکر کر کے کائنات کے اسرار معلوم کرنے ہیں۔ اگرچہ اس دور کے مفکرین نے سائنس کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں سے اسرار کے پردے ہٹا کر کافی راز منکشف کیے ہیں، وہ لوگ جو دن و رات غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ارشاد ربانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تا 191 کا ترجمہ ہے: بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ مفکرین نے حقائق کی ایسی روشن تصویر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے جس پر کوئی غبار نہیں۔